بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 7 نومبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے 2 اہم کیسز کے حوالے سے۔ آئی جی اسلام آباد سمیت 600 پولیس جو ملازمین ہیں، پولیس اہلکار، ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ پی حکومت نے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا لاہور ہائی کورٹ کا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو بڑا ریلیف دیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں، آج وہ اڈیالہ جیل گئے تھے عمران خان سے متعلق، اور عمران خان کی ایک درخواست توہین عدالت کی بھی تھی، سیاسی رہنماؤں سے ملاقات جو نہیں کروائی جا رہی تھی، اس کے اوپر جو پیش رفت سامنے آئی، تمام تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل عمران خان کی 12 مقدمات میں، دہشت گردی کے 12 مقدمات میں فائنل کل سماعت ہے لاہور کی دہشت گردی کے 12 مقدمات میں۔ کل اگر یہاں سے ضمانت ہو جاتی ہے، 12 نومبر کو توشہ خانہ میں بھی ضمانت کے امکانات ہیں، ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں بھی خفیہ مقدمات میں گرفتاری سے رکوانے کی درخواست پر 14 نومبر کے لیے ریکارڈ طلب کیے گئے ہیں تمام مقدمات کے، تو نومبر کا مہینہ بہت اہمیت اختیار کر گیا۔ اور آج افغانستان کے حوالے سے ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ انتہائی اہم ہے، اور پالیسی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان میں اب جو چیزیں ہیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق اسپیکر اسد کیسر کی مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس ثمن رفعت امتیاز صاحبہ نے وزارت داخلہ سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ کیس کی آئندہ سماعت رجسٹرار آفس مقرر کرے گا۔ اسد کیسر کی وکیل عائشہ خالد ایڈوکیٹ پیش ہوئیں۔ درخواست گزار نے کہا کسی ایسے مقدمے میں گرفتاری کا خدشہ جس مقدمے کا پہلے سے علم ہی نہیں۔ استدعا ہے کہ ملک بھر میں درج مقدمات کی اور انکوائری یا انویسٹیگیشنز کی تفصیلات فراہم کرنے کے احکامات دیے جائیں۔ پولیس، نیب اور ایف آئی اے میں درج مقدمات کی معلومات دی جائیں۔ وزارت داخلہ سمیت اسلام آباد اور 4 صوبوں کے آئی جیز، چیف کمشنر، قومی احتساب بیورو اور ایف آئی اے کو بھی درخواست میں فریق بنایا گیا ہے۔ عدالت نے تمام جو رسپونڈنٹس ہیں ان کو عدالت کی جانب سے حکم جاری کر دیا گیا ہے اور تفصیلات ان سے طلب کر لی گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور اپوزیشن لیڈر ہیں جو قومی اسمبلی میں عمر ایوب، ان کی 1 ماہ کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے پشاور ہائی کورٹ نے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو 1 ماہ کی حفاظتی ضمانت دیتے ہوئے کسی بھی درج مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد نے عمر ایوب کی مقدمات کی تفصیل کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے مقدمات کی تفصیلات کے لیے متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا بھی حکم دیا۔ دوران سماعت وکیل درخواست گزار عالم خان ادیزئی نے ایڈوکیٹ نے کہا کہ درخواست گزار قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہے اور جوڈیشل کمیشن کا بھی ممبر ہے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا، اور درخواست گزار کے خلاف 21 مقدمات درج ہیں، اس میں راہداری ضمانت چاہیے، باقی کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنی اور مقدمات ہیں۔ درخواست گزار کو دیگر مقدمات کی تفصیل بھی فراہم کی جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارک کی کہ ہم 14 دن کی حفاظتی ضمانت دیتے ہیں، درخواست گزار متعلقہ عدالتوں میں پیش ہو جائے۔ وکیل درخواست گزار نے کہا کہ 14 دن بہت کم ہیں، مقدمات بہت زیادہ ہیں اور پنجاب میں اسموک بھی ہے، عدالتوں میں پیش ہونا مشکل ہے۔ عدالت نے دلائل کے بعد عمر ایوب کو 1 مہینے کی حفاظتی ضمانت دے دی ہے اور 2 دسمبر تک ان کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا ہے پشاور ہائی کورٹ نے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے سماعت کی۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ اڈیالہ جیل میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جو آج ملاقات ہونی تھی، سیاسی رہنماؤں کی، شیخ وقاص اکرم، اسد کیسر، شبلی فراد، اون عباس بی پی، علامہ راجہ ناصر عباس، جمال احسان آج ملاقات کے لیے گئے لیکن ان کو ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ کافی دیر وہ اڈیالہ جیل کے باہر رہے لیکن ان کو ملاقات کی اجازت نہ دی گئی۔ اس موقع پر اسد کیسر نے کہا کہ جہاں سے جاتے ہیں پولیس رکاوٹیں کھڑی کر کے ہمیں روک دیتی ہے، ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ اسد کیسر کا کہنا تھا ہمارے آئینی حق سے روکا جا رہا ہے، اسمبلی میں بھی آواز اٹھائیں گے، عمران خان سے ملاقات سے روکنے پر عدالتوں میں بھی جائیں گے۔ عدالت کی اجازت کے باوجود ملاقات نہیں ہونے دی گئی اور عدالت کی جو احکامات ہیں ان کو نہیں مانا جا رہا۔ یہی آج پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس کے اوپر توہین عدالت کی درخواست تھی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی حکم کے باوجود پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان سے ملاقات نہ کروانے پر جیل سپرنٹینڈنٹ کو کل صبح 10 بجے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی سیاسی رہنماؤں سے عدالتی حکم کے باوجود ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کیس کی سماعت کی۔ عمران خان کی جانب سے ایڈوکیٹ فیصل چودھری عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ پہلے اسی عدالت سے آرڈرز ہو چکے ہیں، جیل رولز کے مطابق عدالت نے آرڈر جاری کیے تھے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے استفسار کیا کہ اب کیا صورتحال ہے۔ فیصل چودھری نے کہا کہ پارٹی کے سیاسی رہنماؤں سے میٹنگ پھر منسوخ کر دی گئی ہے۔ ہم بار بار اس عدالت کو تکلیف دیتے ہیں لیکن مجبوراً ہمیں یہاں آنا پڑتا ہے۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ اسی عدالت نے 3 وکلاء پر مشتمل کمیشن بھی قائم کیا تھا لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ شبلی فراز، عمر ایوب، اسد کیسر کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ درخواست گزار اب کسی کیس میں سزا یافتہ تو نہیں ہے، جس پر فیصل چودھری نے کہا نہیں، درخواست گزار کسی کیس میں اب سزا یافتہ نہیں ہے، وہ انڈر ٹرائل قیدی ہیں۔ عدالت نے ریاستی وکیل سے استفسار کیا کہ کیا وجہ ہے، بار بار کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے آرڈر کے باوجود اگر پٹیشن آتی ہے تو ہم نے لکھا تھا اسٹیٹ پر جرمانہ عائد ہوگا۔ ریاستی وکیل نے کہا ہم جیل حکام سے پوچھ لیتے ہیں جو بھی صورتحال ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیوں ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ عدالت نے ریاستی وکیل کو ہدایت کی کہ آپ اس درخواست کو دیکھیں، کل جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہیں کہ وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ درخواست گزار کے وکیل نے استدعا کی کہ عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع کی جائے۔ عدالت نے توہین عدالت کی درخواست پر کل ذاتی حیثیت میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ آپ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، پھر اس کے بعد ہم جو کیس کی کارروائی ہے اس کو آگے بڑھائیں گے اور ہم اس میں دیکھیں گے کہ کیا کارروائی آگے کرنی ہے۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی، خاتون رہنما ہیں، پی ٹی آئی ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل میڈیا تنزیلہ عمران، ان کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا لاہور ہائی کورٹ نے حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی ایکٹیوسٹ تنزیلہ عمران کا نام PCL سے جو پاسپورٹ کنٹرول لسٹ ہے اس سے نکالنے کا حکم دیا۔ عدالت عالیہ میں تنزیلہ عمران کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کی درخواست پر جسٹس شمس محمود مرزا نے سماعت کی۔ سماعت کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا کہ وہ پی ٹی آئی کی ایکٹیوسٹ ہیں، بیرون ملک جانا ہے، نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، اور اس بنیاد پر آئین اور قانون کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا نام PCL سے نکالا جائے۔ عدالت نے سرکاری وکلاء کو بھی سنا، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو بھی سنا، اور اس کے بعد عدالت نے حکم جاری کر دیا کہ ان کا نام جو پاسپورٹ کنٹرول لسٹ ہے اسے نکال دیا جائے، اور عدالت نے احکامات جاری کر دیے۔ اب جو KP ہاؤس ہے وہاں صورتحال دلچسپ ہو چکی ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا 95-96 لاکھ کا نقصان ہوا جب وہاں پہ چھاپہ مار کارروائی کی گئی۔ اس کے بعد معاملہ یہیں نہ رکا، چونکہ سرکاری ملازمین تھے، KP سے جو MPs وغیرہ یا سرکاری افسران جو پہلے KP ہاؤس جاتے تھے وہ ہوٹلز میں ٹھہرے، اسلام آباد جب جاتے تھے تو اس کے اوپر 1,40,00,000 روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حکم سے 1 ماہ سے بند خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کا اب تک 1,40,00,000 روپوں سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس میں کسی سرکاری اہلکار کو کمرے الاٹ نہیں کیے جا رہے۔ ہاؤس کی بندش سے اب تک 1,40,00,000 روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ 4 اکتوبر کے بعد جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے وہ حالت ہی نہیں ہے اس کی، ایسی اتنی توڑ پھوڑ کی گئی ہے کہ وہ رہنے کے قابل نہیں ہے، جس کے باعث سرکاری اہلکار ہوٹلوں میں ٹھہرنے پر مجبور ہیں۔ سرکاری اہلکاروں کے ہوٹلوں میں ٹھہرنے سے TADA کے بل اضافی بننے لگے ہیں۔ خیبر پختونخوا ہاؤس میں کل 75 کمرے ہیں اور فی کمرہ کرایہ 5,500 روپے ہے۔ ہاؤس بند ہونے سے جو نہ صرف جو KP کو پیسے آ رہے تھے، وہیں پہ ان کے جو مزید پیسے سرکار کے لگ رہے ہیں، جو پرائیویٹ وہ کمرے لیتے ہیں اور رہائش کے لیے، تو یہ وہاں حالت ایسی ہے اور ابھی تخمینہ لگایا گیا۔ اب آج فیصلہ کیا گیا KP حکومت کی جانب سے کہ ہم مقدمہ درج کروائیں گے، اور مقدمہ درج ہوگا IG اسلام آباد سمیت 600 جو پولیس اہلکار ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ کابینہ کا فیصلہ ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ کچھ مقدمات ہوتے ہیں جو نان کوگنیزیبل ہوتے ہیں، کچھ کوگنیزیبل اوفینسز ہوتے ہیں، اور کچھ اوفینس کی 2 ہی قسمیں ہیں۔ اگر کوئی سوال کرتا ہے، ہمارے ہاں تو جو LLB کے اسٹوڈنٹس ہوں جب وہ آتے ہیں لائسنس لینے کے لیے اور ان کے جو مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ان سے جب سوال پوچھا جاتا ہے کہ اوفینس کی کتنی قسمیں ہیں تو بہت ساروں کو نہیں پتہ ہوتا۔ اوفینس 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کوگنیزیبل ہوتا ہے اور ایک نان کوگنیزیبل۔ کوگنیزیبل وہ ہوتا ہے جس میں
پولیس وداؤٹ دی وارنٹ آف مجسٹریٹ خود کارروائی کر سکتی ہے. کچھ ہوتے ہیں نان کوگنیزیبل جہاں پر پولیس بغیر مجسٹریٹ کی پرمیشن کے یا وارنٹ کے کارروائی نہیں کر سکتی. اب کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر کابینہ کی منظوری ضروری ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا بغاوت کے مختلف مقدمات ہوئے، کچھ مقدمات ایف آئی اے کے تھے، شہباز گل پہ مقدمہ ہوا، باقی لوگوں پہ ہوا. تو سوال یہ پوچھا جاتا تھا کہ کابینہ کی منظوری ہوئی ہے. کچھ ایسے مقدمات ہیں جن کے لیے کابینہ کی حکومت سے مراد وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ، وزیر اعظم اور اس کی کابینہ، یہ گورنمنٹ کی ڈیفینیشن ہے مصطفیٰ امپیکس کیس کے مطابق. اب خیبر پختونخوا حکومت نے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں توڑ پھوڑ اور وزیر اعلیٰ سمیت ارکان اسمبلی کا قیمتی سامان غائب کرنے اور دھاوا بولنے پر آئی جی انسپیکٹر جنرل اسلام آباد سمیت 600 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. صوبائی حکومت کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے کہا کہ کے پی ہاؤس اسلام آباد پر حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے. حکومت خیبر پختونخوا کے فیصلہ کے مطابق کے پی ہاؤس اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کرنے اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سمیت پارٹی سے تعلق رکھنے والے دیگر ارکان اسمبلی کا قیمتی سامان غائب کرنے کے الزام میں آئی جی اسلام آباد سمیت وفاقی دارالحکومت کی پولیس کے 600 اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے گی پشاور میں، اور مدعیت ہوگی کہ کے پی حکومت کی، اور ان کی حکومت کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا جائے گا. اب وہیں پہ کے پی حکومت جہاں پہ یہ ساری کارروائی کر رہی ہے، وہیں پہ کے پی حکومت کی جانب سے اور بھی بڑے فیصلے لیے جا رہے ہیں. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، آج 7 روزہ مزید جسمانی ریمانڈ منظور ہوا ہے اعظم سواتی کا. وہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، لیکن جو باقی سب کو رہا کر دیا گیا ہے. ایک اعظم سواتی ہے جن کو ایک مقدمے کے بعد دوسرے مقدمے میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی حفاظتی ضمانت دی اور وہ رہا ہوئے. رہا ہونے کے بعد ان کو ایک پنجاب کے مقدمے میں گرفتار کر لیا. راولپنڈی کی جو دہشت گردی عدالت ہے، پہلے 2 دن کا ریمانڈ دیا، آج 7 دن کا ریمانڈ دے دیا ہے. دہشت گردی عدالت میں ان کو پیش کیا گیا. موٹر وے ٹھٹھا خلیل پر ہنگامہ رائی سے متعلق مقدمے میں 7 روزہ جسمانی ریمانڈ میں توسیع کر دی ہے دہشت گردی عدالت پنڈی نے، اور اب ان کو 14 نومبر کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے. باقی مقدمات میں ان کی ضمانت ہو گئی ہے اور اس میں 7 دن کا جسمانی ریمانڈ عدالت نے منظور کیا ہے. اچھا، ایک اور جو فیصلہ کیا گیا ہے کے پی حکومت کی جانب سے، وہ اہم ہے. وہ ہے نگران حکومت کے دور میں جو تقرریاں ہوئی تھیں اس کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے. محکمہ اسٹیبلشمنٹ ریگولیشن ونگ کے پی نے تمام محکموں کے سربراہان کے نام مراسلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ 24 اکتوبر کو صوبائی کابینہ کے اجلاس میں ایک کمیٹی تشکیل دی تھی. کمیٹی نگران دور حکومت میں بھرتیوں کا ڈیٹا اکٹھا اور تصدیق کرے گی. مراسل میں کہا گیا کہ غلط ڈیٹا کی فراہمی پر محکمے کے سربراہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی. کمیٹی نے اپنا اجلاس منعقد کیا اور نامکمل اور غلط اعداد و شمار پر تشویش کا اظہار کیا. 22 جنوری 2023 سے 29 فروری 2024 تک ڈیٹا تصدیق کے لیے ڈیٹا فائنانس ڈپارٹمنٹ سے حاصل کیا جائے. تمام ڈپارٹمنٹ مقررہ فارمیٹ پر 3 دنوں کے اندر تفصیلات فراہم کریں. وہ جو نگران حکومت کے دور حکومت میں جو بھرتیاں ہوئی تھیں ان کو بھی، چونکہ وہ میرٹ کے اوپر تو ہوئی نہیں تھی، ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا بھرتیاں کرنے کا، ان کے بھی اب دن گنے جا چکے ہیں. اور آہستہ آہستہ جو کے پی حکومت ہے اس کا معاملات کے اوپر ان کا اختیار بڑھتا جا رہا ہے. وہیں پہ جو پیپلز پارٹی کے گورنر ہیں کے پی کے، ان سے جو چانسلر کا عہدہ تھا، یونیورسٹیوں کا چانسلر گورنر ہوتا ہے، وہ عہدہ بھی لے لیا ہے اور اب یونیورسٹیوں کا چانسلر وزیر اعلیٰ ہوگا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے گورنر فیصل کریم کنڈی سے یونیورسٹیز کے چانسلر کا عہدہ اور اختیار واپس لے لیا ہے. کے پی کابینہ نے یونیورسٹیز ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد یونیورسٹیوں کے چانسلر اب گورنر نہیں ہوں گے، وزیر اعلیٰ ہوں گے. گورنر کا ایک ہی عہدہ تھا چانسلر کا، اس کے علاوہ اور اختیار کوئی نہیں ہے، وہ بھی لے لیا ہے اب چانسلر کے پی یونیورسٹیوں کے. اور یہی مریم نواز کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی ہر صورت یہ سارا کام کرنا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز ہی پنجاب کی یونیورسٹیوں کی چانسلر بن جائیں. اللہ پاک پاکستان کا ہم ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.